बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत हो चुका होगा और आज तो सुबह जो है वो बड़ी ठंडी ठंडी थी क्योंकि मौसम मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आया। और अगर बात करें मुल्क के बेशतर इलाकों की तो कहीं ना कहीं बारिश भी हो रही है, यानी कि मौसम अच्छा है। ये अच्छा मौसम कहने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मूड आपने अच्छा रखना है। आज जो आपने अच्छा काम करना है, क्योंकि एक अच्छी बात डेली हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आज की जो अच्छी बात होगी, आज जो आपने काम करना है अच्छा, वो ये है कुछ भी हो जाए किसी के साथ आपने गुस्सा नहीं होना। किसी के कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी ना लग रही हो, आपके मूड के मुताबिक ना हो, आपके मिजाज के मुताबिक ना हो, जो आपका दिल चाह रहा हो वैसा ना हो रहा हो, तो आपने गुस्सा नहीं करना, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है, बर्दाश्त का आपने मुजाहरा आज करना है। अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो आप उसे कहीं दोस्त है, बहन है, फैमिली, मतलब कोई भी आपके जो इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं, उन्हें समझाए नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर लगता। मतलब बड़े प्यार के साथ आपने उन्हें आज गाइड करना है। गुस्सा आपने जो है वो बिल्कुल अपनी शक्ल पे, जो खूबसूरत आपका फेस है उस पर नहीं लेकर आए, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। देखिएगा ये जो प्यारी सी ज़िंदगी है, ये प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और भी खूबसूरत हो सकती है अगर हम इन्हें खूबसूरत बनाना चाहें तो। ये हमारे ही वैसे बस में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बना नहीं पाते हैं। जनाब आज भी डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जिस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आज के खूबसूरत वार्डरोब के बारे में बताती चलूँ। मानिस कलेक्शन का ये वार्डरोब है, बड़ी खूबसूरत इनकी यूनिक कलेक्शन आई हुई है, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स हैं। सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच करें और इस तरह की प्यारे से ड्रेसेस आप भी बाय कर सकते हैं और अपने इवेंट्स को खूबसूरत बना सकते हैं। आज जो हमारे टॉपिक्स होंगे, अब उनकी तरफ आ जाते हैं। दो बेसिकली आज हमारे टॉपिक्स होंगे जिस पे हम करेंगे डिस्कशन। पहला हमारा टॉपिक होगा, डिग्री की बात करें, ज़रूरी है, देखिए पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ जो स्किल्स एजुकेशन की हम बात करते हैं वो कितना मैटर करती है इस वक्त हमारे लिए। और अगर हम यूथ की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है, मैं कहूँ हमारी जो यूथ है उसमें एक कहूँ तो एक बहुत काबिलियत रखती है, वो बहुत महारतें हैं, सलाहियतें हैं उसके अंदर, लेकिन हम उनकी सलाहियतों को पहचान नहीं पा रहे, हम उनकी सलाहियतों को उस तरह से उजागर नहीं कर पा रहे। क्या वजह है? ये आज का होगा हमारा पहला टॉपिक कि किस तरह से अपनी यूथ को स्किल्स एजुकेशन की तरफ लेकर आए, किस तरह से जो एक अगर उनके अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं या कोई एक आधी सलाहियत है तो कैसे उसको हम उजागर कर सकते हैं। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो भी इसी से रिलेट करता है। यहाँ एक हम बात करें कि स्किल्स एजुकेशन कितना मैटर करती है, कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, कामयाबी के लिए कितनी ज़रूरी है, अपने ना सिर्फ अपने लिए, अपने माशरे के कामयाबी के लिए कितनी ज़रूरी है स्किल्स एजुकेशन। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जो स्पेशली को एजुकेशन की हम बात करते हैं, इस वक्त अगर देखें तो उसके फ़ायदे क्या देखने में आ रहे हैं या को एजुकेशन के नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस पे जो है वो हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो को एजुकेशन को बेहतर नहीं भी समझते, यानी कि उनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि जो बच्चियां या बच्चे हैं वो एक साथ तालीम हासिल करेंगे तो माहौल ख़राब होगा, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, यानी कि हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो ये जो मिथें क्रिएट की गई हैं हमारी अपनी तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह आज इन डिटेल हम रोशनी डालेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे स्किल्स एजुकेशन के बारे में भी और को एजुकेशन सिस्टम जो है उस हवाले से भी। ये तमाम डिस्कशन होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्किल्स एजुकेशन पे बात होगी कि इस वक्त कितनी उसकी ज़रूरत है और कितनी उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत को हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। और यकीनन हर इंसान जो है वो कामयाब होना चाहता है, कामयाबी की राह पर गामज़र होना चाहता है, अपने मुस्तकबिल को कामयाब देखना चाहता है, लेकिन स्किल्स एजुकेशन के थ्रू किस तरह से वो कामयाब हो सकते हैं, इसी पर इंशाल्लाह आज हम इन डिटेल बात करेंगे। और इस पर हमें गाइड करने के लिए एक ऐसी ही माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी है स्किल्स पे जो काम कर रहे हैं, और मैं कहूँ कि बहुत बड़ी उनकी काविश है, और उन्हीं के वाइस चांसलर नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम तो ये आप लोगों ने सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस यूनिवर्सिटी से जो है वो
डिफरेंट कोर्सेज कर चुके होंगे या उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे या रह चुके होंगे, तो उसी के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कामयाबी का जो मैं अगर कहूँ बेसिक डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है, और अगर हम मुस्तकबिल की बात करते हैं तो कामयाब मुस्तकबिल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? देखें जी, कामयाब मुस्तकबिल की जब आप बात करते हैं तो हम अपने जो है ना, लेट्स गो बैक टू, हम अपनी यूथ की तरफ चले जाते हैं राइट अवे, जो है ना उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। देखें जी, मैं अगर एक ओल्ड मैन अगर मैं सोचूं कि मेरा कामयाब मुस्तकबिल क्या होगा, तो आई हैव गॉन थ्रू माई लाइफ, जो है ना। तो सूरत हाल ये है कि एक दुआ भी है कि या अल्लाह मुझे नफ़े वाला इल्म अता फरमा, जो कि अक्सर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब सूरत हाल ये चल रही है कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो तालीम हासिल करती है, और हम अक्सर सुनते हैं जी लोगों के पास जो है ना डिग्री है जी, इसको नौकरी नहीं मिल रही, या इस टाइप की बातें होती रहती हैं, जो है ना। तो मैं उसी चीज़ को इससे जोड़ूंगा कि नफ़े वाला इल्म अता फरमा। तो नफ़े वाला इल्म ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में लोग क्या देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, कि आपको कैसे नौकरी मिलेगी, नफ़े वाला इल्म मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसके लिए राइट अवे जो आ जाती है वो आ जाती है स्किल एजुकेशन, कि ऐसी तालीम जो आपको कामयाबियों की राहों पर गामजन कर देती है, आपके मुस्तकबिल को खूबसूरत बना देती है, कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे आप मुलाजमत दे के कामयाबी हासिल करें, चाहे आप अपना कारोबार करके जो है ना कामयाबी हासिल करें। तो मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को दुआ दूं या हिदायत करूं कि आपका कामयाब मुस्तकबिल कैसे है, तो दिस इज़ वन ऑफ दिस वन। और एक बात जो कि मैं ख़ास तौर पर, आपने शुरू में जो है ना, मुझे इंट्रो आपका बहुत प्यारा लगा। मैं हर एक से सुनता हूँ, और उसके लिए मुझे अगर 30 सेकंड दें। देखिए, ये जो गुस्सा है जो है ना, मैं अक्सर मेरी ज़िंदगी में मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार तुम हमेशा खुश रहते हो, चाहे मेरे साथ कोई लड़ भी रहा हो। तो जो मेरे साथ आप अपने आप पे कंट्रोल करें। और ये स्किल है, ये भी एक स्किल है। हाँ जी, मेरे साथ अगर कोई मिसबिहेव कर रहा होता है तो मैं उसको दुआ देता हूँ कि यार ये कितना अहमक आदमी है जो इल्म वाले बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है, नॉट विद मी। तो अपने आप को ऊंचा बनाएं, और जो बंदा जो आपको गुस्सा दिला रहा है या आपसे मिसबिहेव कर रहा है, तो उसको ऐसे समझिए छोटा है बिल्कुल, तो एंजॉय करें। मेरे ख्याल में मैं आपके वो जो पैगाम आपने शुरू में दिया, हमारे जो नाजरीन हैं वो इसी आइडिया से चलें। आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आपको मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है, वो छोटा आदमी है, जस्ट डैम केयर अबाउट दैट वन, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त चूँकि हम आज का टॉपिक स्पेशली हमारे यूथ के लिए या नौजवानों के लिए, चूँकि आप भी नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी से ही आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो क्या देख रहे हैं, रुझान है स्किल्स के हवाले से डिग्री के अलावा अगर देखा जाए? सबसे दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। अगर आप जब हम स्किल की बात करते हैं तो ज़हन में यही आता है कि भाई कोई मिस्त्री मजदूर होगा, दैट्स व्हाट इट इज़। लेकिन दैट्स नॉट, अब ये दुनिया बदल चुकी है, बल्कि कोविड के बाद जो है ना स्किल एजुकेशन अब इस लेवल पर नहीं रह गई कि पुराने ज़माने में। ऑफ कोर्स दैट इज़ ए स्किल आल्सो, कोई प्लम्बर बनता है, कोई कारपेंटर है, दीज आर दी स्किल एजुकेशन। उनके बगैर भी तो नहीं चल सकता। लेकिन अब हम आगे हाई टेक की तरफ, साइबर सिक्योरिटी की वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्ल्ड है, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो सारी की सारी दैट बिकम ए पार्ट ऑफ स्किल एजुकेशन। अच्छा, उसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए यूएनओ को, और मैं आपके सच चैनल की एडमिनिस्ट्रेशन को आपको मुबारकबाद दूंगा कि अभी कल के बाद जो 15 जुलाई का दिन है वो वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है, और आपने उससे पहले जो है ना एक स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुला लिया है और पहले से बता रहे हैं सेलिब्रेटिंग दिस डे। बल्कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के सारे मीडिया को गुजारिश करूंगा कि 15 जुलाई को कम से कम 2-1 घंटे जो है ना हुनरमंद लोगों के लिए मुख्तस करें। हमारी हुकूमत को इसमें एंगेज होना चाहिए,
تاکہ یہ اسکل ایجوکیشن یہ وہ ایجوکیشن ہے جو آپ کے مستقبل کو خوبصورت بناتی ہے، آپ کو اچھا کرتی ہے، آپ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں ڈگریز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے اعلیٰ ڈگریز لے لی، اب ہمیں جاب نہیں مل رہی، سی وی لے کے در در بھٹک رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اسکلز آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں بے روزگار ہوں۔ یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ٹلٹ کرنا پڑے گا۔ ڈگریاں بھی اہم ہیں، ڈگری کی اہمیت سے آپ جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا آف کورس جن کے پاس پی ایچ ڈیز کی ڈگری ہیں، اچھی ایجوکیشن ہے، انہی کے پاس ہی اچھی نوکریاں ہیں۔ اب ہم سب سے شروع ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں جی نیٹ ناٹ ان ایجوکیشن امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ کہ پاکستان میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جی، تو ہمیں سب سے پہلی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ مجھے کوئی نہ کوئی نوکری والی کوئی سکل ہونی چاہیے یا مجھے بزنس والی سکل ہونی چاہیے، وہ لے کے بچے کو ہم سب سے پہلے میرے خیال میں گورنمنٹ کی پرائرٹیز بھی یہی ہونی چاہیے کہ ایک ینگ آدمی کو سب سے پہلے ہنرمندی سکھا دیں کہ نوکری مل سکے کہیں یا وہ اپنا کاروبار، اس کے بعد وہ ڈگریوں میں جائے، ڈزنٹ میٹر، چلتا رہے، اس کے پاس چوائس ہو، سلیکشنز ہو، اسے پتا ہو کہ اگر میں یا جاب کی طرف جا سکتا ہوں یا میں بزنس کر سکتا ہوں، نہ کہ وہ کنفیوز ہو جائے کہ میں ڈگری لے رہا ہوں اب میں جاب کروں یا بزنس کروں، اس ڈر میں نہ رہے۔ دیٹس واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ دیکھیں ہمارے بچے جو ہے نا میرے خیال میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ ان کی صحیح ہم کوچنگ نہیں کر پا رہے، ان کو ہم صحیح گائیڈنس نہیں دے رہے۔ میرے خیال میں یہ پرائمری لیول سے جو ہے نا بچے کو جو ہے نا، کیونکہ یہ معاشرے میں بھی ہوتا ہے، جیسے اگر آپ میں اکثر جو ہے نا میرے پاس کہانیاں بے بہا ہوتی ہیں، تو میرا بیٹا ہے تو میری وائف کہتی ہے ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ اچھا، تو وہ فرسٹ گریڈ میں تھا، میں اس کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا کیونکہ آئی لیوڈ لاٹ مور مائی لائف ان فیلاڈلفیا، تو وہ کہتا ہے ڈیڈ آئی وانٹ ٹو بی اے ڈرائیور آف دس اسکول بس۔ اچھا، تو میں نے اپنی وائف کو کہا بھائی بھول جاؤ یہ ڈاکٹر بنے گا، اس نے انجینئر بننا ہے۔ اینڈ امیجن ناؤ ہی از اے میکینیکل انجینئر، اس کے ایٹیچیوڈ ہی اس طرح تھا، وہ سسٹم جو ہے نا سکھاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بھی ہمیں وہی انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی، بچے کو اس لیول سے دیکھیں کہ اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ اچھا، ہم بچے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے نا۔ ہم بالکل ہم اس پہ پش کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا ڈاکٹر بننے کا رجحان نہیں ہے، اس کو ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کا انجینئر بننے کا تو ہم اس کو جو ہے نا جب اس کے کنفلکٹ آف جسے کگنیشن کہتے ہیں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر بچوں نے جب آپ کے ذہن سے مطابقت نہ ہو تو پھر وہ غصہ بھی آتا ہے، ساری چیزیں بچوں میں جس کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے، پھر غصہ نظر آئے گا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اور دوسرا جو ایک محوش بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے، ظاہر ہے، بالکل ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ بالکل آپ ایک 5 سال کا بچہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ، کیونکہ ہم اس کو فون دے دیتے ہیں، وہ ڈیجیٹل ورلڈ سے اس کی اویئرنیس ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تبدیلی کس طریقے سے یوتھ کو متاثر کر رہی ہے، اور آئی تھنک ایز اے سوسائٹی ایز اے نیشن ہمیں ان سب چیزوں کو جو ہے نا میرے خیال میں مل جل کر انٹیگریٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر دیکھا جائے تو اسکل جس طرح کہ آپ ایک نیشنل اسکل یونیورسٹی سے ہیں، کیا اس طرح کے اور مواقع جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں یوتھ کو تاکہ وہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلز پہ کام کر سکیں؟ دیکھیں جی یہ ہونا چاہیے۔ اب مجھے میرے سے پوچھیں کہ میں I don't use political language، لیکن اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ میری یونیورسٹی میں تشریف لاتی ہیں، ابھی ہمارے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں، کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے الیکٹریکل انجینئر ٹیکنالوجی ہے، میکینیکل ہے، سول ہے، انفارمیشن ہے، سافٹ ویئر ہے، میڈیکل ہے، یو نیم اٹ۔ میں ایک کی آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتا ہے تو آئے، ہمارے پاس بی ایس سی کا پروگرام ہے، لیکن ہم یہ ضروری کرتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری، لیٹ سے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگری ہوتی ہے نوکری نہیں ملتی، تو ہم ان کو ایک سکل دیتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات مکمل کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل یہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, कामयाब हर इंसान होना चाहता है। फ्यूचर की बात करें तो हर इंसान अच्छे मुस्तकबिल का जो है वो सपना देखता है और कामयाब मुस्तकबिल जो है वो चाहता है। लेकिन उसमें स्किल्स की जब हम बात करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे इंसान के लिए की बात करें या जिसने डिग्री नहीं ली लेकिन उसके पास स्किल्स मौजूद हैं, उसको देखें तो कैसे वो अपने आप को कामयाब बना सकता है, अपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर कर सकता है, बच्चों के मुस्तकबिल को कैसे सेफ सिक्योर कर सकते हैं, इसी पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा क्या और मौके जो है वो दिए जा रहे हैं यूथ को कि डिग्री के साथ साथ वो स्किल्स पे फोकस कर सकें? जी महविश, हम बात कर रहे थे कि देखें, एक बच्चा वो है जो मैट्रिक में फ़ेल हो गया है और एक बच्चा वो है जिसकी बहुत अच्छे मार्क्स लेके वो आगे अंडरग्रेड प्रोग्राम में आ गया। तो हम उन दोनों बच्चों को एक निगाह से देखते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। अब जो हमारा पास एक बच्चा आ गया है अंडरग्रेड प्रोग्राम में, तो उसके लिए भी हम लाजिम करते हैं कि तुम हमारे पास अंडर ग्रेजुएट, मैं इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्जांपल दे रहा था, तो उसमें हम डिग्री भी दे रहे होते हैं और उसके साथ साथ उसके लिए मैंडेटरी करते हैं, भाई एक हुनर सीखो। उसमें से जैसे इलेक्ट्रिकल में हमारे पास लाजमी है, अदरवाइज आपको डिग्री नहीं मिलेगी। वो हुनर ये हो सकता है कि आप सोलर टेक्नीशियन हैं, आप मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन हैं, आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन हैं, आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन हैं, या आप वो PLC एक होता है। अब दूसरा बच्चा वो आ गया जो फेल हो गया। हमारा मुआशरा तो ये करता है ना कि उस बच्चे को छोड़ दिया जाए, बस वो फेल हो गया, जिंदगी ठीक है। हमारे पास उन बच्चों के लिए, वो बेचारे अब जो है ना, क्योंकि वो हमारे HEC की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हुई हैं कि वो डिग्री तो नहीं ले सकते लेकिन वो यही शार्ट कोर्सेज कर सकते हैं। दे कम ओवर देयर। जैसे हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयर मेरे ख्याल में तकरीबन 150 बच्चों ने कर लिया है। अच्छा। और वो सारे के सारे, उनमें से कोई यू कांट आइडेंटिफाई किसी के पास जॉब ना हो। इसी तरीके से अभी हमने जिसे डिजिटल ग्राफिक कहते हैं, जो कि बड़ी आपके मीडिया में भी, उसमें मैंने देखा एक दिन कि वो डॉक्टरेट बच्चियां बैठी हुई हैं, PhD की हुई है। तो एक कंपनी आई, वो पूरी की पूरी क्लास को लेके गई। अच्छा। तो हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली, जो कि आप मेरे से पूछ रही थी और यूनिवर्सिटीज़ को कैसे होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये दुकान है। अब हम, क्योंकि हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब है, हमारे स्टूडेंट रिपेयर करेंगे उसको और ऑन वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। बल्कि आई मीन थ्रू योर चैनल आई वांट टू इनवाइट एवरीबॉडी कम ओवर देयर। हम पहली बार आएंगे तो आपकी गाड़ी का चेकअप भी फ्री करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो। हाँ जी। तो उसके साथ ये है कि आप जो उधर जो है ना, क्योंकि एंड द पीपल हु विल बी रिपेयरिंग योर कार, दे आर आइदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैकेनिकल के एक्सपर्ट हैं। ये नहीं होगा वो छोटा बच्चा जो है ना वो लर्न करके उधर गया है। अच्छा। तो ये एक यूनिक मॉडल हम लेके आए हैं। फिर ये होता है कि हमें कोई पिछले दिनों हमें एक कंपनी का ने कहा कि हमें जी 10 जो है ना मोटर मैकेनिक तैयार कर। अच्छा। हमने कहा भेजे, ठीक हो गया। तो हमने उनको करके दिया। फिर एक और जो यूनिक चीज़ हुई है कि मुझे लोग कहते हैं कि यू आर ए गुड सेलमैन, जो है ना तुम्हें वाइस चांसलर नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो है। अभी कुछ दोस्त मिलने आए नॉर्वे से, जो है ना मेरे पास बैठे हुए थे। तो वो जाने लगे तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना खर्चा आता है इधर जो है ना डिग्री के लिए। अच्छा। तो मैंने उनको अमाउंट आई थिंक मेरे ख्याल में कोई 4.5 या 5 लाख के करीब बनती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा, ये उसने राइट अवे चेक लिखा 9 लाख का। उन्होंने कहा सर दो आपकी यूनिवर्सिटी का मॉडल इतना अच्छा है कि इन 2 बच्चों को जो है ना हम स्पॉन्सर करते हैं कि ये तो आप लें एंड देन वी विल कम बैक। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि हमारी यूथ रोड पर नजर ना आए, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो उसके लिए हमने स्किल फिलैंथ्रोपी शुरू की हुई है। आप चाहे अंडरग्रेड बच्चे को अडॉप्ट कर लें या चाहे 6 महीने के लिए 30,000 में एक जो बच्चा आपको बाहर नजर आता है जो है ना, बजाय आप किसी को खैरात देते रहें, यूनिवर्सिटी को कहें इस बच्चे को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसको मोबाइल रिपेयर सिखा दें, इसको कोई टेक्निकल जॉब सिखा दें। तो वो हमने शुरू किया है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, क्योंकि देखिए हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, यूथ है और जिसमें से आप देखिए किस तरह लाखों की तादाद में डिग्री लिए बेरोजगार फिर रहे हैं। स्किल्स होगी तो बेरोजगार नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। ये देखें जी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं कि एक बार मेरी बात हो रही थी कि जो पाकिस्तान में जो है ना टफ सिचुएशन है। अच्छा।
تو میں نے کہا یار پاکستان میں جتنے اچھے حالات ہیں، میرے ایک کالیگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں جی میں تو جی بس چلے جانا ہے. میں نے کہا دیکھو دنیا میں ٹف سچویشن ہے، پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں جو کہ کہیں بھی نہیں ہیں، اور ہم نے تھوڑا سا ان کو چینلائز کرنا ہے. جب ہم چینلائز کر لیں گے تو وی آر دی موسٹ پراسپیرس کنٹری ان دا ورلڈ. آپ جائیں کسی ملک میں جو ہے نا، آپ دیکھیں ابھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا سا گرمی فیل کر رہے ہوں گے، شام کو آپ یو گو اینڈ انجوائے ان دا مری، آپ کو کوٹ لے کے جانا پڑے گا. یہ اتنی یعنی اٹس جسٹ 1.5 hour ڈرائیو جو ہے نا. آئی مین اف یو وانٹ ٹو گو کہ میں اکثر جو ہے نا جب میں امیرکنس میری اسٹوڈنٹس آتی تھیں جو ہے نا، تو وہ آ کے ڈاک یو نو ہم جو ہے نا ویکینڈ کو جو ہے نا بیچ پر گئے تھے، ادھر وہ ریت گرم کر کے وہ ٹین جو ہے نا بڑا کامن ہے جو امیرکنس میں جو ہے نا. تو میں ان کو کہتا کہ دیکھو میرے ملک میں یہ ٹیننگ فری ہوتی ہے جو ہے نا. آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، آپ چلے جائیں ڈیزرٹ کا ایک چکر لگائیں، فری ٹیننگ، آپ اتنے کیوں پیسے دیتے ہیں اس میں. یہ بلیسڈ کنٹری ہے، اس کو انجوائے کریں. ڈاکٹر صاحب حکومتی سطح پہ دیکھا جائے تو وہ اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں اسکلز کے حوالے سے؟ جی اگر گورنمنٹ لیول پر میرے خیال میں بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہے. اچھا. لیکن پتہ ہی کیا ہے، مجھے بعض اوقات میرے کالیگ میرے سے ڈیفر بھی کرتے ہیں، ہم جو بھی کام نہیں ہو رہا نا ہم سوچتے ہیں گورنمنٹ کس کی ذمہ دار ہے، وہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. آمین آسان سی بات ہے. اچھا کبھی جو ہے نا میں اپنے دیکھیں، کیونکہ میں آئی ایم دا پروڈکٹ آف اے پلیس کہ ہمارے ہاں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو دریا آیا کرتا تھا. ہم سٹلوج فرام بہاول پور تو سٹلوج کاٹ لگایا کرتا تھا. تو پہلی بار جو ہے نا جو ہمارا حکومتی اسکول تھا گورنمنٹ کا وہ دریا میں چلا گیا. آئی ریممبر کہ میرے جو ٹیچر تھے اب وہ دنیا میں نہیں، اللہ میں انہیں جنت نصیب کرے، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کی لکڑی وغیرہ بچانے کی، تو وہ دریا میں گر گئے، تیرنا آتا تھا، باہر نکل آئے جو ہے نا. اس کے بعد ہمارے ہی علاقے کے لوگوں نے جو ہے نا دے کلیکٹڈ فنڈس اور خود اسکول بنایا، خود اس کو سپانسر کرتے تھے. ہمارے میں کیوں یہ نہیں آ رہا؟ یعنی حکومتی سطح سے ہٹ کے اپنی مدد آپ کے اپنی لیول پر آپ کے بچے ہیں نا، حکومت تو کر رہی ہے، گورنمنٹ از ڈوئنگ. یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، پبلک سیکٹر سکولز ہیں، اور اس میں جو ایک چیز جس پہ میں بہت، کیونکہ وہ ورلڈ یوتھ اسکل ڈے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ جو اس سال کا ورلڈ یوتھ اسکل ڈے ہے اس پہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ برنگ دا بیسٹ ٹیچرز اینڈ ٹرینرس. یہ ہمارے ہاں یعنی میں نے گورنمنٹ لیول پر بھی اکثر بات کرتا ہوں کہ لیٹس میک دا بیسٹ ٹیچر، بیسٹ ٹرینر، بیسٹ کوچ. جیسے آپ صبح آ کے بتا رہی تھی کہ I mean that is a good coaching، غصہ نہ کریں، آپ انجوائے کریں گے. ایسے کوچ لے کے انجوائے کریں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے ناظرین کو، پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ کیسے ہم اسپیشلی والدین کو میں کہوں گی پیغام دیں کہ آپ انہیں ڈاکٹر انجینئر، ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا سپنا ہے، لیکن ساتھ میں کسی اسکلز پہ بھی ضرور فوکس کریں. دیکھیں جی میرا تو پیغام پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا بیسیکلی گھر سے سیکھتا ہے، ماں کی گود سے سیکھتا ہے. آئی مین یو شوڈ سٹ ود ایوری ایوننگ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کا ایپٹیچیوڈ دیکھیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو سپورٹ کریں، اور جس ٹائپ کی وہ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ذہن کے مطابق انہیں لے کے جائیں. ہمیں دیکھیں وقت تھا کہ پیرنٹس کی سننی ہوتی ہے، اب ہمیں بچوں کی سننا پڑے گی. یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے جو ہے نا، وی شوڈ ورک ہارڈ اور پھر دین وی ول گو فار دا سکسیس. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. یقیناً ناظرین اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنا بہتر مستقبل چاہتے ہیں. ہر انسان اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ سوچ کے رکھتا ہے، لیکن صرف سوچنا نہیں ہوتا، حرکت میں برکت ہوتی ہے. جب آپ کے اندر، اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر نا کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اس کو پہچانیں، اس پہ کام کریں، اور یہ نوکریوں کے چکروں میں نہ رہیں. آپ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، ایک چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں. اگر ایک دم سے آپ بڑی چھلانگ نہیں لگا سکتے تو اپنا کام اپنا ہوتا ہے، آپ کسی کے آگے نوکر نہیں ہوتے، ملازم نہیں ہوتے، اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ لیں تو دیکھیے گا کس طرح سے کامیابی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. ایٹ لیسٹ کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا، جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ پہ بھی کہا تھا، کو ایجوکیشن پہ ہم بات کریں گے، جس کی بہت سارے لوگ نیگیٹو بھی سوچتے ہیں، لیکن بہت زیادہ پازیٹیو بھی سوچتے ہیں کہ جہاں لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھیں گے وہاں ماحول کیسا ہوگا، وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، یعنی کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एजुकेशन की बात होगी, तालीमी इदारों की बात होगी, लेकिन को एजुकेशन पे हम बात करेंगे क्योंकि जहाँ हम तालीमी इदारों को देखते हैं बहुत ज़्यादा को एजुकेशन का एक रुझान हमें बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद दफ़ा पेरेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट्स आती हैं कि को एजुकेशन सिस्टम में उस तरह से तालीम पे फोकस नहीं किया जाता या बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं होती, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए, जहाँ चीज़ों के हम नुकसान की बात करते हैं वहाँ फ़ायदे भी होते हैं। तो इसी पे आज हम जानेंगे, हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ होंगी कि ये जो को एजुकेशन है इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं। क्या को एजुकेशन के ज़रिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है या फिर वो कम हो सकता है, एहसास कमतरी का वो शिकार हो सकते हैं या उनकी तरबियत में बिगाड़ आ सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे, क्लियर करेंगे, आप लोगों को भी अवेयर करेंगे कि को एजुकेशन में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, अपने बच्चों को उसमें एडमिशन दिलवाना चाहिए ऐसे तालीमी इदारों में, या फिर ज़रा अवॉइड करना चाहिए। तो इसी पर इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं। माहिर तालीम एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में आती हैं, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से उनका जो अंदाज़े बयान है, जब भी बात करती हैं वैलिड पॉइंट हाईलाइट करती हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी जो बात है वो हर इंसान जो है वो समझ सके, हर इंसान तक पहुंच सके। हमारे साथ हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेशक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहिबा, तालीमी इदारों में को एजुकेशन की हम बात आज करने जा रहे हैं, क्या कहेंगी? पहले तो जर्नल से अपना पॉइंट दें, फिर हम इसमें जो नुकसानात और फ़ायदे हैं उस पर हम बात करेंगे। देखिए, इस दुनिया में रहने के लिए हमें मुख्तलिफ़ तरह के इल्म सीखने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हमें महारतें सीखनी पड़ती हैं जिनको हम स्किल्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि पहले का हमारा टॉपिक भी था। हाँ, टॉपिक भी था। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है जो कि इस दुनिया में रहने के लिए हमें एक काबिल कबूल इंसान की हैसियत दे सकें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम समझते हैं कि तालीम हमें बड़े आसान रास्ते बताती है। ये एक तालीम, ये जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये उसकी मैं बात कर रही थी। जो रस्मी तालीम है जो हम तालीमी इदारों के अंदर हासिल करते हैं, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये लोगों ने ये समझा कि तालीमी इदारों के अंदर रह के जो है वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस माशरे के लिए, इस दुनिया के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसलिए इंसानों को तालीमी इदारों के अंदर रह के, ख़ास माहौल के अंदर रख के, ख़ास कोर्स पढ़ा के, उनके सोसाइटी के मुताबिक, उनके माशरे के मुताबिक पढ़ा के उनको ट्रेनिंग दें, ताकि वो अपना जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, अमली ज़िंदगी में जाएं, तो अपना मौसर किरदार अदा कर सकें। एक तो ये बात। लेकिन ये जो रस्मी तालीम है, इसके अलावा भी बहुत सारी तालीम है जिसको गैर रस्मी तालीम कहते हैं। जैसे मैं और आप बेशक पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रीज़ हैं, हम कुछ हमने स्किल्स भी सीखी हैं, लेकिन अभी भी आप कहें कि पीएचडी की डिग्री के बावजूद अगर आप मुझे कहें कि जिस सोफ़े पे मैं बैठी हूँ ये मैं बना सकती हूँ, तो मैं नहीं बना सकती। ये जो टेबल मेरे सामने पड़ा है, अगर कहें कि मैं नहीं बना सकती। ये जो सारा स्टूडियो और आगे पीछे जो चीज़ें हैं, या जो जिसके थ्रू जिस मीडिया के थ्रू हम आप तक पहुंच रहे हैं, मेरे पास उसका कोई इल्म नहीं, कोई स्किल नहीं, सिवाय इसके कि मैं ये बता सकूं कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो गैर रस्मी तालीम के अंदर आती हैं, जो कि वो भी रस्मी तालीम के साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। क्योंकि हमने ना डिग्रीज़ को, सर्टिफिकेट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी। और हमने ये जो गैर रस्मी हमारी तालीम या तरबियत है, क्योंकि गैर रस्मी जो तालीम है उसका बिल आखिर आपके तरबियत और किरदार पे और आपके रवैयों पे असर पड़ता है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर ये हम गैर रस्मी तालीम को अगर निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो फिर आप खुद अपने ज़ात से लेके माशरे तक आप देखें कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा, इसी में अब अगर बात करें को एजुकेशन को देखें तो तालीम के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर, यानी कि जो तालीमी इदारे जहाँ को एजुकेशन का सिस्टम है, इसके बायस नुकसानात हो रहे हैं। देखें, हर चीज़ के कुछ मुस्बत पहलू होती हैं और कुछ मनफी पहलू भी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ जिसको हम सही कह रहे हैं वो 100% सही है, या जिस चीज़ को हम गलत कह रहे हैं वो 100% गलत है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है। पूरी दुनिया में आप यूरोप में देखें,
باقی آپ بر اعظموں میں دیکھیں، باقی ملکوں میں دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں میرا سوال یہ ہے منصوبہ سازوں سے بھی، والدین سے بھی، بچوں سے بھی، اور جو لوگ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کنٹرولنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ جو ہر ایک سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں، کہ یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں جب ہم تعلیم حاصل کر کے ہم جائیں گے آفیسز میں، جائیں گے جاب کریں گے، سوسائٹی میں نکلیں گے، وہاں بھی تو مرد حضرات ہوں گے. بہت اچھی بات کی مہوش آپ نے، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ دیکھیں خالی یہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کیا کھیتوں میں عورتیں یا مرد الگ الگ کام کرتے ہیں؟ ہماری تو ایگریکلچرل سوسائٹی ہے، ہم تو ایگرو بیس اکانومی کے اوپر ہمارا سارا انحصار ہے. کیا وہاں پہ الگ الگ کام ہو رہا ہوتا ہے؟ وہاں مل جل کے کام کرتے ہیں. کارخانوں کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ سیکشنز علیحدہ ہوں، لیکن وہاں پہ بھی مل جل کے کام ہوتا ہے. گھروں کے اندر جب آپ رہتے ہیں، جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ہم سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو تربیت، اس میں کہوں گی کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ اس خیال کی کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ صنفی تضادات کو ہم ختم کر کے ہم اس کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کر کے ہم اپنے بچوں کی تربیت اٹھانی ایسی کریں کہ ان کے لیے یہ پرابلم بنے ہی نہیں. بالکل، ان کے لیے یہ کو ایجوکیشن سسٹم ان کے لیے مسئلہ نہ ہو. ہاں، ہم نے اتنے فرق ڈالے ہیں. دیکھیں ہمارا مذہب جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعلیم دینا شروع کی تو اس وقت بھی سٹارٹ کی جب ہم دیکھیں تاریخ تو اس میں یہ تھا کہ اس میں تفریق نہیں تھی، سب اکٹھے تعلیم لیتے تھے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینجز لائی گئیں، تبدیلیاں لائی گئیں کہ الگ الگ ہو جانا چاہیے، لیکن وہ بھی اتنا الگ نہیں تھا. ایک بیچ میں کپڑا، ایک پردہ ڈال دیا جاتا تھا، اور تب بھی صحابہ اور صحابیات جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکٹھے تعلیمات حاصل کرتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اس کو مثبت انداز میں دیکھنا ہے، کیونکہ ایک جو انسان کے اندر جو بنیادی ایک انسٹنکٹس ہیں جس کو جبلتیں ہیں، اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ان جبلتوں کو ہم نے تعلیم کے ذریعے سے کس طرح سے صحیح ڈائریکشن میں ڈالنا ہے، یہ مہارت ہے جو ہے وہ دکھانا بہت ضروری ہے. اس پہ مزید آگے چل کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کیسے اس مت کو ہم ختم کریں، یہ جو نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں کو ایجوکیشن کو لے کے اس کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں، پازیٹیو میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں کی بات کی جا رہی ہے اور کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہر انسان خود کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ ایک خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میں کہوں تو سوسائٹی پریشر یا کہیں نہ کہیں والدین کی اس طرح سے تربیت نہیں، یا کہیں نہ کہیں ہم بچوں کی تربیت میں ایک ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں کہ کو ایجوکیشن کا نام سنتے ہی بے شمار سوالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ان سوالات سے چاہے اگر تو پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر منفی پوائنٹس ہیں تو وہ نہ صرف آپ کے لیے، ایون آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کریں. پروفیسر عقیلہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عقیلہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم سے، کیونکہ آپ نے ویسٹ کی ایگزامپل دی، وہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہونا چاہیے، بٹ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، موسٹلی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. تو کیا اس کو ایجوکیشن سسٹم سے میں اس کے جو فائدے ہیں وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر والدین کے لیے، تاکہ ان کا مائنڈ کلیئر ہو جائے، اگر کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں کوئی منفی پوائنٹ آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے، کہ کو ایجوکیشن سسٹم سے بچے میں کہیں بگاڑ تو نہیں آ سکتا، یا اس میں جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں بھی ایک چیز کلیئر کر دوں کہ خالی
پاکستان جیسے ممالک کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی الگ سے فیمیل یا ویمن انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ کی میڈلن آلبرائٹ جو ہیں وہ صرف ویمن انسٹیٹیوشن سے پڑھی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور انہیں دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ ان کا کام ہے, اور وہ اب بہت اچھی رائٹر بھی ہیں, کتابیں بھی انہوں نے لکھی. ایک تو یہ بات کہ یہ صرف ادارے جو ہیں وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اگر بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھیں گے تو کیا ان میں کوئی اخلاقی بگاڑ یا کوئی کانفیڈنس یا خود اعتمادی کی کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے. تو اس میں ایک چیز بتا دوں کہ بچے کی جو پہلی تربیت ہے نا وہ گھر ہے یا ماں کی گود ہے. سب سے پہلے ماں کی گود, پھر اس کے بعد آپ کا گھر, وہاں سے بچہ تربیت لے کے نکلتا ہے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیئر پریشر بہت ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. جو آپ کے پیئرز ہیں وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں, مثلا بہت سارے لڑکے جو ہیں اسموکنگ اس لیے شروع کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کے بچے کہتے ہیں وہ تو مرد ہی نہیں ہے, اپنی مردانگی جھاڑنے کے لیے. یہ ایک پروگرام بھی ہم نے کیا تھا اسی طرح پرائیویٹ اداروں کی بات ہو رہی تھی, تو وہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اب تو اس طرح سے مطلب ایک سوسائٹی پریشر کریٹ کر دیا گیا کہ اگر کسی کوئی ڈرگ میں کوئی بچہ انوالو نہیں ہے یا وہی اسموکنگ کی جو بات کی جا رہی ہے اگر نہیں کر رہا تو مطلب اسے وہ ایلیٹ کلاس نہیں سمجھا جائے گا, وہ لوور کلاس ہے. وہ جی بالکل ایسے ہی ہے. خالی یہی نہیں, خالی اسموکنگ یا ڈرگز ہی نہیں, اس کے علاوہ جو آج کل فرینڈ شپس کا ہے کہ یہ بھی چیز ہے. دوست نہیں ہے تم آؤٹنگ نہیں کرتے. ہاں جی, اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس میں قصور کہاں پہ ہے, کیونکہ ادارے تو نہیں یہ کہتے کہ آپ یہاں آئیں اور کوئی اس طرح کی چیزوں میں ڈرگس میں انوالو ہوں یا دوستیاں بنائیں. ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں, ٹیچرز ہیں تو وہ اپنا آئیں گے اور پڑھائیں گے. اسپیشلی یونیورسٹیز اور اس لیول پہ جو ایجوکیشن ہے وہاں پہ تو پیچھے بچے کی ایک اچھی خاصی تربیت ہوئی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو کیونکہ ہماری سوسائٹی کلاسز میں ڈیوائیڈڈ ہے, ایک ایلیٹ کلاس ہے. ایلیٹ کلاس کے مسائل مڈل کلاس کے مسائل سے بالکل فرق ہے. اب مڈل کلاس میں بھی 3 کلاسز ہیں, ایک اپر مڈل کلاس ہے, ایک مڈل کلاس ہے, ایک لوور مڈل کلاس ہے, اور پھر پور کلاس ہے. اب ان ساری کلاسز کے جو اپنے سوشل جو پرابلمس ہیں یا ایشوز ہیں وہ بالکل فرق ہیں. ایلیٹ کلاس کا بچہ بالکل نہیں سمجھ سکتا کہ یا بچی وہ بالکل نہیں سمجھ سکتی کہ ایک بچی جو بس سٹاپ پہ آ کے صبح کھڑی ہوتی ہے اس کو کیا مسائل ہے, کیونکہ اس نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. بالکل اسی طرح سے ہاں جی بالکل ان کے مسائل وہ بالکل کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, ان کی بالکل ایک الگ دنیا ہے. اچھا, اب اس میں نا یہ چیزیں ساری جو ہے نا انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب اگر ہم ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں, اگر ڈیموکریٹک سسٹم میں ہمارے پاس نمائندے اس کلاس میں سے آتے ہیں تو شاید وہ تو سمجھ سکیں اس مسئلے کو اور پھر وہ پالیسیز بنانے پہ بھی زور دیں گے. لیکن اگر آتا ہی ایلیٹ کلاس سے ہے ساری ہماری لیڈرشپ, تو پھر بتائیں کہ ان کو کیا اندازہ کہ اگر ایک بندے نے بے دہانی میں غلط جگہ اگر ایک گاڑی یا موٹر سائیکل پارک کر دیا ہے اور آپ کی گاڑی کو جگہ نہیں مل رہی اور آپ اس پہ بول رہے ہیں یا آپ اس پہ شاؤٹ کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیں اگر ایک غریب بندے کی تنخواہ ہی 20,000 یا 25,000 ہے اور اگر آپ اس کا 15,000 بجلی کا بل آ جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ وہ ٹینشن میں نہیں ہوگا صبح جب وہ گھر سے نکلے گا موٹر سائیکل پہ اپنے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کل کی بات کیجئے جو کہ راولپنڈی کا ایک واقعہ 22,000 جو اس کا قرض تھا اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں کہ خبروں میں کیسے کیسے واقعات چھپ رہے ہیں. اب یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا, کیونکہ تعلیم جو ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا, تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک انسان کو ایک کارآمد انسان کے طور پہ تربیت دینا ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مختلف طرح کے اور مسائل کا شکار ہو جائے. اب آپ نے تربیت کی بات کی کہ جی جب کو ایجوکیشن ہوگی تو کیا وہ بچوں کے, اب اس میں 2 پہلو ہیں اس کے. اگر تو آپ کی گھر کی تربیت بہت ساؤنڈ ہے, آپ بچوں کے ساتھ فرینک ہیں, ماں باپ فرینک ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک بچہ آیا باہر سے, آسٹریلیا سے. اچھا. اس نے وہ وہاں پہ سوشل ورک سے انگیج تھی. اس نے بات سے ایک چیز سنائی کہ میں وہاں پہ سوشل ورک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک فیملی آئی ایسی کہ جو کہ کوئی 15-20 سال پہلے پاکستان سے شفٹ ہو گئے تھے, ان کی ایک ہی بیٹی تھی. اچھا. وہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئے, خوب انہوں نے پیسے شیسے کمائے. پہلے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی مدر موجود تھیں, انہوں نے اس کو اسلامک
جو بھی ہمارے ہیں تدفین کے لوازمات وغیرہ وہ ساری انہوں نے وہ پورے کیے اور وہ اچھے طریقے سے ہو گیا. پھر اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کی بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے ڈائریکٹ وہ سروسز والوں کو جو ہیں ان کو فون کیا, وہ آئے وہ تو اٹھا کے اپنے چرچ میں لے جاتے ہیں. پھر وہ کسی نے ان کے رشتہ داروں نے کسی نے کہا کہ ادھر نہیں لے کے جانا, اس کو تو مسجد میں لے کے جانا. صحیح. اچھا عقیل صاحب یہ بات مکمل کرتے ہیں, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ کی بات مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ شویگا ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا سیکنڈ ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں کو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں وہ ہم جان رہے ہیں. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب ایک واقعہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی, وہ مکمل کر. جی میں اسی کو مکمل کرتی ہوں. میں بتا رہی تھی کہ آسٹریلیا کا ایک واقعہ کہ جس میں ایک بچی نے وہیں پہ تربیت دی, وہیں پہ وہ رہی, اور کیونکہ وہ یہاں کی نارمز اور یہاں کی جو ہمارے ریلیجیس ریچولس ہیں پیدائش پہ یا موت پہ اس موت سے واقف نہیں تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں زندگی آپ نے کس طرح سے گزارنی ہے, کس طرح سے بتانی ہے. آپ نے جب ایک بچہ دنیا میں آ گیا تو آپ کا کام صرف اس کو پیسے دینا نہیں ہے, بالکل اس کی تعلیم اور تربیت کا بھی پورا خیال رکھنا ہے, اس کے لیے وقت نکالیں. آخرت میں سوال بھی ہوگا نا بچوں کی تربیت کا. اب پیسے کی کمی نہیں تھی وہاں, تربیت کی کمی ہے. ہاں تربیت کی کمی. تو یہاں پہ بھی اداروں کے اندر اگر ایسے بچے آئیں گے جو کہ ایک تربیت گھروں سے لے کے آئیں گے, تو دیکھیں جب ہائی اسکول میں یا یونیورسٹی میں بچہ آتا ہے تو وہ گھر کی ایک تربیت لے کے آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو پھر انڈو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب یہی سوال اگر میں پوچھوں, کیونکہ اس وقت جس یونیورسٹی سے آپ منسلک ہیں وہ بھی کو ایجوکیشن ہے, وہاں پہ کیا دیکھ رہی بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟ یہاں پہ ہمارا نہ صرف میں یہاں پہ یونیورسٹی کے ساتھ ٹیچنگ میں ہوں بلکہ ڈسپلن کا جو ہمارا شعبہ ہے اس سے بھی میرا تعلق ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں اویئرنیس کریٹ کریں, صحیح اور غلط کیا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہمارے پاس آج کل جو بچہ آ رہا ہے اس کو یہ جو گھروں کی میں بات کر رہی ہوں نا, اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے. ڈریس کوڈ سے لے کے ایٹیٹیوڈ سے لے کے ان کے اپنی ہیلتھ ایشوز سے لے کے ان کی اپنی بات کرنے کے طریقے سے لے کے انہیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب اس لیول پہ تو ہمارے پاس تربیت یافتہ کورا کاغذ بن کے آ رہے ہیں. جی بالکل, صرف ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا کورونا والا فیکٹر بھی ہے کہ پیچھے تھوڑا سا کورونا کا وہ بیچ میں گیپ بھی رہا, لیکن اس کے باوجود ہمارے اسکول سے یہ تربیت ہونی چاہیے. اس سے پہلے اسکل ڈیولپمنٹ کی بات, یہ اسکلس ہیں, یہ لائف اسکلس ہیں. اگر لائف اسکلس دیکھیں آپ جاپان کے اسکول دیکھیں, کوریا کے اسکول دیکھیں, امریکن اسکول دیکھیں, یو کے اسکول دیکھیں, اسکینڈینیوین کنٹریز کے اسکولس دیکھیں, وہ لائف اسکلس پہلے سکھاتے ہیں. ہمارے ہاں لائف اسکلس نہیں سکھائی جا رہی. وہ بعد میں ہم کہتے ہیں کالج یونیورسٹی جا کے سیکھ جائے گا. ہاں نہیں, کالج یونیورسٹی جا کے سیکھ جائے گا, اور اگر پھر بھی نہیں سیکھ رہا تو اس کی شادی کر دو, شادی کروا دو. ہاں بچے یا بچے کی شادی. مطلب آپ کیسے, مطلب اس بچے کو سمجھ کیا رکھا ہے. ایسے نہیں ہوتا. بچے کی تربیت کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ آپ کو دھیان دینا پڑتا ہے. آپ کو واقعی آپ جب تک دل اور دماغ کے ساتھ استعمال کر کے اس کا آپ اپنے بچے کو صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے. دیکھیں آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر ماں باپ خود ٹائم نہیں نکال رہے تو کوئی اور کیا نکالے گا, تو کوئی اور کیا لینا دینا آپ کے بچوں سے, کیا لینا دینا, وہ تو اپنے کام کریں گے اور چلے جائیں گے. یس. اچھا اسی حوالے سے والدین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ انہیں گائیڈ کرنا چاہیں کہ اس وقت کو ایجوکیشن ہمارے لیے یا سوسائٹی کے لیے یا کامیابی کی اگر میں بات کروں پورے ملک کی, کو ایجوکیشن کو کتنا ضروری سمجھتی ہیں یا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن وہی بات کہ آپ جو بنیادی تربیت ہے نا, جو لائف سکلز ہیں ان میں ٹرین کر کے آپ بچے کو بھیجیں.
پھر یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اس حد تک کام میں انوالو کریں، انگیج کریں، صرف کتابی تعلیم نہ دیں بلکہ ان کے ساتھ ایک اسکل بھی ڈیولپ کریں. مجھے بڑی اچھی یہ بات لگی، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ مدارس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے، وہ ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ہنر، ایک تربیت بھی دے تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے، اپنی عملی زندگی میں جب داخل ہوں تو وہ اس اعتماد کے ساتھ داخل ہوں کہ وہ اپنا جو روزی روٹی ہے وہ آرام سے کما کے کھا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ سرکاری ملازمت کے دیکھیں دنیا میں سرکاری ملازمت کے جو ہے وہ ریشو ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں خود سے کام کر کے جینا سیکھتے ہیں. جی، اپنا بزنس. یہ مطلب مختلف ملکوں کا اگر آپ ڈیٹا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں 20% ہے تو کہیں 25% ہے تو کہیں 30% ہے. 70% جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر یا اپنے جو بزنس ہے، اسمال بزنسز جو ہیں اس سے لوگ جو ہیں اپنی ارننگ کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ رواج دینے کی ضرورت ہے. آپ گلی محلے میں ارد گرد بچوں کو دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں تو ان کو تربیت دیں. مجھے بڑی اچھی بات لگی، میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے پیسے دینا چاہتے ہیں نا کسی غریب کی مدد کرنا، ضروری نہیں کہ آپ یہ میرا خیال ہے، میں ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے نادرا کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ایک ایسی سائٹ بنا دیں جس میں کہ جو ڈیزرونگ ہیں ان کا پورا ڈیٹا ہو، وہاں سے ڈیٹا اٹھایا جائے اور پھر باقاعدہ جو لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں وہ ایسے ہنر مند افراد کے لیے وہ جب اگر یہ یونیورسٹی یہ والی اس طرح کی سہولتیں مہیا کر رہی ہے تو وہ پھر اپنا جو ہے اس کو دیں. کو ایجوکیشن کے فائدے و نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام کیا دیں گی آپ؟ جی، میں یہی پیغام دوں گی کہ ایک دیکھیں جب مرغی کا بچہ آتا ہے نا انڈے سے باہر تو اس کو دانہ کھانے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن انسان کا بچہ جو ہے اس کو اس لیول تک پہنچانا کہ وہ کیسے اس نے کمانا ہے اور کیسے اس نے کھانا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کی، آپ کی توجہ کی، آپ کی محبت کی ضرورت ہے. اور وہ محبت اور توجہ سب سے پہلے اس کو والدین نے دینی ہے، پھر معاشرے نے دینی ہے. تو معاشرے میں پھر تعلیمی ادارے آتے ہیں، سکولز بہت امپورٹنٹ ہیں، سکولنگ بہت امپورٹنٹ ہے، مدارس بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ بھی وہ کوئی مہارت سیکھنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی استاد جو ہوتا ہے، چاہے وہ مکینک سکھا رہا ہے یا وہ بچے کے اخلاق اور کردار پہ توجہ دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت پیغام تھا ہماری معزز مہمان کا. دیکھیں گھر سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، والدین کا رویہ دیکھتے ہوئے بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے اور اسی تربیت کو وہ لے کر اسکول، کالج اور یونیورسٹی نکلتا ہے اور پھر وہی رویہ اس کا مزید پالش ہوتا جاتا ہے. اس میں اب رد و بدل ہم نہیں کر سکتے، تو کوشش کریں، بلکہ 100% کوشش کریں کہ آپ اپنی بچوں کی تربیت میں بہتر اہم رول پلے کر سکیں، کیونکہ یہی بچے جو ہیں وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. اب سوچنا آپ نے ہے کہ آپ کو سہارا اچھا چاہیے یا پھر برا چاہیے. سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.